السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر قرآن مجید کا یہ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اور آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک 5 آیات پہلے میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم ویستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونه شیئا ان ربی علی کل شیء حفیظ ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناهم من عذاب غلیظ وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے میرے سامعین محترم، ناظرین کرام۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ، نہیں ہے زمین میں کوئی بھی چلنے والا، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اس نے اس کی چوٹی کو پکڑا ہوا ہے۔ کس نے؟ اللہ ذوالجلال نے۔ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی قدرت کے اندر ہے ہر آدمی۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہے، جو میرے پاس اللہ نے پیغام بھیجے ہیں میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، الیکم، تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور قائم مقام بنائے گا میرا رب ایسی قوم کو تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مشرک کافر جتنی مرضی طاقت جمع کر لے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوتی ہے تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں توبہ کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آیا، نجینا ہود والذین آمنوا معه، اور ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور جو اس کے ماننے والے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ونجیناہم، اور ہم نے ان کو نجات دی، من عذاب غلیظ، ایک بھاری عذاب سے۔ تلک عاد جحدوا بآیات ربہم، یہی عاد ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اللہ کی باتوں پر، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہ ایسے حکم کے پیچھے لگے کہ جو یعنی سرکش تھے اور مخالف تھے، ان مخالف کام کے پیچھے لگے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اور پیچھے لگایا اس دنیا کی زندگی میں، لعنتاً، ان کے لیے پھٹکار، لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر پھٹکار اور لعنت ہوگی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، بے شک عاد انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کے منکر ہوئے۔ الا بعدا لعاد، پھٹکار ہو عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر نے دعوت توحید پیش کی ہے، لیکن وہ نہیں مانے، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ رحمت ان پر ہوئی جو اللہ کو ماننے والا پیغمبر ہود تھا اور اس کے ماننے والے تھے۔
تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے دین کی دعوت دینا اور توحید کو عام کرنا، بدعت اور شرک کو ختم کرنا، یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب ایک امت ہے محمد کریم کی۔ اس عظیم مقصد کے لیے میں اللہ کی مہربانی سے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے۔ جو بھائی مجھے، جو بہنیں دیکھ رہی ہیں، اس ادارے کے لیے، اس کا عظیم نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس ادارے میں جامع مسجد خاتم النبیین تیار کی جائے گی۔ اللہ کی مہربانی سے جو بھائی اس کی یعنی جگہ کے خریدنے میں جو 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، 1 ایکڑ جگہ لے کر دینا چاہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح اس ادارے کی تعمیر کے میں جو حصہ ڈالنا چاہیں وہ بھی رابطہ کریں، اور اسی طرح اس ادارے کے ماہوار اخراجات میں جو حصہ ڈالنا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم جو اس دنیا میں اللہ کا گھر، مدرسہ، مسجد، ادارہ بنائیں گے، اللہ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو جو بھی پاکستان سے، عرب ممالک سے، یورپ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ادارے کے لیے جگہ لے کر دینا چاہیں یا تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہیں یا اخراجات میں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہم اپنے ہاتھ سے اس دنیا میں لگائیں گے، اللہ کے پاس ہمارا وہ ذخیرہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اور میدان اور تبلیغ کے میدان میں مثبت انداز سے ساری امت کو جمع کر کے میں محنت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ساری امت ہے فرقوں سے نکلیں اور صراط مستقیم قرآن اور حدیث پر چلیں۔ آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ اللہ ہماری محنت کو کبھی رائے گا نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو اس دنیا میں کامیاب دیں گے اور آخرت میں جنت کی صورت میں ہمیں انعام دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔